کرپشن کا کیا سطح آج ملک کے اندر، پاکستان کی تاریخ کی بدترین سطح آج ملک کے اندر، حکومتوں میں کرپشن آج بدترین، وفاق میں صوبائی حکومتوں میں بدترین سطح پر ہے. ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص مانتا ہے. یہ جو آپ پیسے بانٹیں گے، آج میرے اخبار میں پڑھا کہ 200 ارب بانٹیں گے، اس میں سے 20 ارب ہی عوام کو نہیں پہنچے گا. یہ کرپشن کی نظر ہو جائے گا. یہ وہ پیسے بانٹنے کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. پالیسیز بنائیں کہ عوام کی تکلیف میں کمی ہو اور پیسے نہ بانٹنے پڑے. یہاں پر آپ اسلام آباد کی دکان سے 3000 روپیہ مہینے کا نہیں لے سکتے، آپ کسی کاروبار سے نہیں لے سکتے. آپ کے اسمبلی کے ممبران ہیں جو 3000 روپیہ ٹیکس نہیں دیتے مہینے کا، لیکن آپ ہر موٹر سائیکل والے سے آج 3000 روپے کا ٹیکس لے رہے ہیں. کیا آپ نے سوچا اس بارے میں کبھی؟ نہیں بنی. اور آج حقیقت یہ ہے کہ ہر موٹر سائیکل والا آج 7000 روپے اس کا خرچہ ہے جو موٹر سائیکل چلاتا ہے. 7000 روپے ماہانہ اس کا خرچہ ہے موٹر سائیکل کا. اس میں سے بھی 40% رقم جو ہے وہ ٹیکسز ہے. یعنی ہر موٹر سائیکل والا 3000 روپے ٹیکس جو ہے وہ حکومت کو ہر مہینے ادا کرتا ہے پیٹرول کی قیمت کی صورت میں. یہاں پر آپ اسلام آباد کی دکان سے 3000 روپیہ مہینے کا نہیں لے سکتے، آپ کسی کاروبار سے نہیں لے سکتے. آپ کے اسمبلی کے ممبران ہیں جو 3000 روپیہ ٹیکس نہیں دیتے مہینے کا، لیکن آپ ہر موٹر سائیکل والے سے آج 3000 روپے کا ٹیکس لے رہے ہیں. کیا آپ نے سوچا اس بارے میں کبھی؟ حکومتیں فیصلہ کر کے بات کا اعلان کرتی ہیں. ہم فیصلے کر کے سوچتے ہیں کہ عوام پہ کیا بوجھ پڑے گا. جب ریئیکشن آتا ہے، جب ٹی وی پہ، سڑک پہ، خبروں میں، اخبار میں بات آتی ہے، پھر ہمیں سوچتے ہیں کہ ہاں یار تو بڑی ظلم ہو گیا، اب 80 روپے کم کر دیتے ہیں. اس 80 روپے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس سے کوئی ریلیف نہیں ہے. آپ کی پالیسیز اگر درست ہوتی تو یہ اتنا بوجھ عوام پہ پڑتا ہی نہ. یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور جس طریقے سے بڑھ رہی ہیں اس کا ماضی میں کوئی ثانی نہیں ہے. کہ ماضی میں جو یہ سارے انڈیکسز تھے یہ اکٹھے بڑھتے تھے، جس میں برینٹ ہے، WTI ہے، یہ پلیٹس ہے. اس دفعہ یہ علیحدہ بڑھ رہے ہیں. یعنی پیٹرول کی قیمت جو ہے، ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ تیل کی قیمت کو فالو نہیں کر رہی، اس سے زیادہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ ریفائننگ کیپیسٹی دنیا میں کم ہو گئی ہے جنگ کی وجہ سے. یہ سارے حالات ہیں جو ملک کی آج ہیں. اگر ہم نے اپنی پالیسیز درست کی ہوتی تو آپ کو یہ مشکل نہ ہوتی. سب سے بڑی بات یہ ہے، لوگ حل کی بات کرتے ہیں، میں حل کی بات کرتا ہوں. ہم ہمیشہ مسئلے کی بات کرتے ہیں کہ جی وہ بڑی، کل بھی جان صاحب نے کہا کہ جنگ ہو گئی ہے، اس میں جہاز بند ہیں، ہرموز بند ہے، تو ہمیں بڑی مشکل ہے. لیکن آپ کی پالیسی کیا ہے؟ اس مہینے کو آپ دیکھیں 5 مختلف پالیسیز جو ہیں وہ حکومت نے تیل کی قیمت کا تعین کرنے کے لیے اپنائی ہیں. دنیا میں کوئی یہ ملک نہیں ہے جو اس طرح تیل کی قیمتیں کا تعین کرتا ہے. دنیا میں ایک بڑا سیدھا نظام ہے، اس کو ڈی ریگولیشن کہتے ہیں. مارکیٹ پہ چھوڑ دیں. مارکیٹ OMCs 50-60 ہیں پاکستان میں، کمپٹیشن ہے. وہ اپنا تیل لائیں گی، اپنا پیٹرول ڈیزل لائیں گی، مارکیٹ میں بیچیں گی، اپنی قیمت پر بیچیں گی اور قیمتیں کم ہوں گی. اس کا تجربہ پاکستان میں ہوا ہے. 2018 میں جو ہائی فیولز تھے، ہائی آکٹین کے فیولز تھے اور جو بہتر کوالٹی کا ڈیزل تھا، اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا گیا تھا اور قیمتیں گر گئی تھیں. اور آپ نے مارکیٹ میں دیکھا ہوتا ہے، یہ شیل کے پمپ پر آپ جائیں گے تو وی پاور جو ہے وہ کبھی 5 روپے کا فرق ہوتا ہے عام پیٹرول سے، کبھی وہ 10 روپے کا ہو جاتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے مارکیٹ کے حساب سے. یہی راستہ پاکستان کو اپنانے کے لیے بھی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ فیصلہ 2018 میں کابینہ میں کر دیا گیا تھا. اس میں کوئی کابینہ کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے. کابینہ کا فیصلہ موجود ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں یہ ڈی ریگولیٹڈ ہیں. صرف اس کی تاریخ کا تعین جو ہے وہ اس کے پیٹرولیم منسٹری نے کہا کہ ہمیں کچھ وقت چاہیے اس نظام کو اپنانے کے لیے، تو ہمیں 4-6 مہینے دے دیں، اس کے بعد ہم اس کا تعین کر دیں گے. لیکن آج 8 سال گزرنے کے بعد تعین نہیں ہو سکا. یہ جو پرائسنگ ہماری PSO کے
شپس پر ہے، یہ اس زمانے میں تھی جب ایک ہی ملک میں OMC ہوا کرتی تھی. اب کمپٹیشن کا ماحول ہے، اس کو اوپن اپ کر دیں، ڈی ریگولیٹ کر دیں، اس ماحول کو آج ہی کر دیں، آپ کو اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے اور یہ ساری مارکیٹ جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی. اس میں نہ وزیر اعظم صاحب کو سمری ریجیکٹ کرنی پڑے گی، نہ تکلیف اٹھانی پڑے گی رات کے اندھیرے میں 80 روپے کم کرنے کے لیے. جیسے ہی قیمتیں بڑھیں گی، قیمت اوپر جائے گی، قیمت کم ہوگی نیچے آ جائے گی، کمپٹیشن ہوگا، مارکیٹ سیدھی رہے گی. کوئی یہ خطرہ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ پیسے بنا لے گا. پیسے اگر بنے ہیں تو جو پہلی پرائس انکریز ہوئی تھی اس کے اندر بنے ہیں. جس کے پاس مال اس دن موجود تھا اس نے اربوں روپے بنائے. قیمت پاکستان کے عوام نے ادا کی. ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ہورڈنگ ہو جاتی، بھائی ہورڈنگ آپ حکومت ہیں، اس کو آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بے وقت قیمتیں بڑھا دیں. یہ وہ خامیاں ہیں جس کا اظہار کرنا بڑا ضروری ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملک میں آج مسئلہ کیا ہے، اس کے حل کیا ہے، تاکہ یہ مسائل رہیں گے کہ جنگ کب تک چلتی ہے، جنگ کے بعد کیا اثرات ہوں گے. یہ پاکستان کی حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ان پر نظر رکھے، اس کے مطابق اپنی پالیسیز بنائے. تو یہ دو باتیں میں ضرور کرنا چاہتا ہوں. ایک، پیٹرولیم پرائسنگ کو ڈی ریگولیٹ کریں، حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. اور دوسرا، ای وی پر توجہ دیں، خاص طور پر موٹر سائیکل میں. یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے اندر اب کچھ ای وی آیا ہے، لیکن ای وی کو انسینٹیوائز کریں گے تو آپ کا کام چلے گا. اور پھر آپ کو قانون کے تحت دیہی علاقے میں، شہری علاقے میں کم از کم آپ کو جو پرائسنگ ہے اس کو، جو ای وی موٹر سائیکل ہے اس کو لازمی کرنا پڑے گا. پھر جا کر یہ $6 ارب کا بوجھ کچھ نہ کچھ کم ہونا شروع ہوگا. دنیا نے کیا، چین کی مثال آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ میں دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. ایک سولر کے حوالے سے ہے. پاکستان میں سولر کا ایک انقلاب آیا، دنیا نے اس کو مانا. مجھے کل ایک ڈیلیگیٹ تھے جو برازیل میں جو کاپ ہوئی تھی، انوائرمنٹ کی جو کانفرنس ہوتی ہے، وہاں پر گئے تھے. انہوں نے کہا وہاں پر ایک ہندوستانی ڈیلیگیٹ نے جو ہندوستان کا رہنے والا تھا، اس نے تقریر میں کہا کہ دنیا میں ایک انقلاب لایا ایک ملک، اس کا نام پاکستان ہے، سولر کا. اور وہ انقلاب حکومت کی مرضی کے بغیر آیا ہے، اس کا حکومت میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. پاکستان کے عوام نے اپنے پیسے سے 26,000 میگا واٹ سولر اس ملک میں لگایا ہے. 26,000 میگا واٹ. یہ 2 سال سے کم کے عرصے میں پاکستان میں 26,000 میگا واٹ لگا ہے. اس کا ہم میں سے کسی کو علم نہیں تھا، نہ حکومت کو علم تھا، نہ ہمیں علم تھا، نہ اس ملک کے ریگولیٹرز یا کسی اور ایکسپرٹ کو علم تھا. یہ فائنینشیل ٹائمز میں ایک رپورٹ آئی، وہاں سے پتہ چلا کہ پاکستان میں اتنا لگ گیا. ہم اس کو کہتے، اور اس میں سے 2,000 میگا واٹ بھی نیٹ میٹرنگ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ نیٹ میٹرنگ کا بوجھ ہم پہ پڑ گیا ہے. ہم ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ قصور کس کا ہے. تو بجلی کے معاملے میں پہلے ہم نے کہا کہ قصور سارا آئی پی پیز کا ہے، آئی پی پی کو ٹھیک کرو. آئی پی پی ہم نے ان کو ڈرا دھمکا کے 8-10 آئی پی پیز کے معاہدے تبدیل کروائے. اس سال جو سیکولر ڈیٹ ہے بجلی کے سسٹم کا وہ 1 خرب روپے پہنچ گیا. پتہ یہ چلا کہ مسئلہ آئی پی پی نہیں تھے. پھر کہا گیا جی یہ نیٹ میٹرنگ بڑا مسئلہ ہے. 4 دفعہ حکومت نے پالیسی بدلی، کیا ختم کرتے نیٹ میٹرنگ، پھر واپس آ گئی. یہ پالیسی مستقل آپ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس کو کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر. یہ ای وی موٹر سائیکل کیوں نہیں ہے، ڈی ریگولیشن کیوں نہیں ہے، یہ آپ کی جو سولر کی جو حالت ہے یہ کیوں اس طرح ہے؟ ہم واحد ملک ہیں جو سولر کو، پوری دنیا سولر کو انسینٹیوائز کرتی ہے، پاکستان ڈس انسینٹیوائز کرتا ہے، اس پہ ٹیکس لگاتا ہے. اگر آج یہ سولر نہ ہوتا تو یہ جو 26,000 میں سے 20% بھی جو کلو واٹ آورز ہیں، کیونکہ 20% آپ کو سولر انرجی دیتا ہے، یہ آپ گیس سے یا تیل سے بنا رہے ہوتے. اس کی کیا قیمت ہوتی ہے خود اندازہ لگا لیں. یہ پاکستان کے عوام نے اپنے پیسوں سے
خود کیا اور آپ نے اس پر بھی ٹیکس لگایا, ان کو ڈس انسینٹیوائز کیا. سولر کو آج انسینٹیوائز کریں. کس طرح سولر ملک میں بڑھے گا, کس طرح سولر گاڑیاں بڑھیں گی, سولر موٹر سائیکل بڑھیں گے. یہ پالیسیز ہوتی ہیں جو ملک کو حل دیتی ہیں. ملک کا حل رات کے اندھیرے میں 80 روپے قرضہ لے کر عوام میں بانٹنا نہیں ہے. صوبائی حکومتیں بات کر رہی ہیں ہم بسیں فری کر دیں گے. کتنی دیر کریں گے؟ ہم کسانوں میں پیسے بانٹنے شروع کر دیں گے. پیسے بانٹنا بڑا آسان کام ہے. پیسے بانٹنے کو بہت کامیابی سے پیسے بانٹتے ہیں. یہ جب آپ پیسے بانٹتے ہیں, کرپشن کا کیا سطح آج ملک کے اندر, پاکستان کی تاریخ کی بدترین سطح آج ملک کے اندر. حکومتوں میں کرپشن آج بدترین, وفاق میں صوبائی حکومتوں میں بدترین سطح پر ہے. ہر شخص جانتا ہے, ہر شخص مانتا ہے. بین الاقوامی ادارے بھی کہتے ہیں, ملک کے اندر بھی ہر شخص جانتا ہے کہ آج کرپشن کی کیا حالت ہے. یہ جو آپ پیسے بانٹیں گے, آج میرے اخبار میں پڑھا کہ 200 ارب بانٹیں گے, اس میں سے 20 ارب ہی عوام کو نہیں پہنچے گا. یہ کرپشن کی نظر ہو جائے گا. یہ وہ پیسے بانٹنے کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. پالیسیز بنائیں کہ عوام کی تکلیف میں کمی ہو اور پیسے نہ بانٹنے پڑے. آخری بات میں ایل این جی پہ کرتا ہوں. آج کل بڑا فیشن ہے کہ ایل این جی ہمارا بڑا مسئلہ بن گیا ہے. بہرحال وہ اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا, ایل این جی اب آتی ہی نہیں ہے. ہمارا جو قطر سے کانٹریکٹ تھا وہ ہرموز کی وجہ سے انہوں نے فورس میں یہ ڈکلیئر کر دیا کہ جنگ ہے, ہم سپلائی نہیں کر سکتے. تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس سال تھا, حکومتوں کے کمیٹیاں بنی ہوئی تھیں کہ ہم نے شاید 15 سے 20 یا 30 جو شپ آتے ہیں ان کو ہم نے کم کرنا ہے. ہر سال میں میرا خیال ہے 100 کے قریب شپ آتے ہیں, تو ہم نے 30 شپ ان میں سے کم کر دیں. وہ مسئلہ آپ کا خود حل ہو گیا ہے. اور آپ کے پاس مزید, اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ایل این جی ملک کا مسئلہ ہے, تو آج آپ کے پاس موقع ہے. سارے آپ کے کانٹریکٹ اس دفعہ یا پرائز ری اوپنر میں یا اس کی ٹرم ختم ہو رہی ہے, آپ ایل این جی لینا بند کر دیں. اگر یہی پاکستان کا مسئلہ ہے, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کا کیا اثر ملک پر ہوتا ہے. آج وزراء یہ باتیں کرتے ہیں ایل این جی ہمارا بڑا مسئلہ ہے جی, ایل این جی ٹرمینل لگ گئے, بہت مہنگے ہیں جی. دنیا کے سستے ترین ٹرمینل پاکستان میں لگے ہوئے ہیں. سستے ترین 2 ٹرمینل لگے پاکستان کے سستے ترین, دنیا کے سستے ترین ٹرمینل ہیں. ایک ٹرمینل ہے جو 100% کیپیسٹی پہ آپریٹ کرتا رہا ہے جب سے بنا ہے. آج 8 سال ہو گئے, 9 سال. تو ہم ہمیشہ نہ مسائل کو سمجھتے ہیں نہ اس کا حل سمجھتے ہیں. ایل این جی کا مسئلہ آپ کے پاس ہے. ایل این جی پالیسی میں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر لا سکتا ہے, اس کو اجازت دے دیں. حکومت اس معاملے سے نکل جائے, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جو صارف ہے اس کو بھی سستا ملے گا. لیکن آپ نے جو ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں, جو آپ نے اس پہ اور اخراجات لگائے ہیں, وہ ختم کرنے پڑیں گے. دنیا کے 4 سب سے مؤثر, سب سے ایفیشینٹ پاور پلانٹ